پیارے بچوں، آج کا سبق جو ہے وہ ہے میر درد کی غزلوں کے پیچھے جو سوالات دیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہیں، کیونکہ سبق کے پیچھے جو پہلے سوال ہے وہ ہے تو الفاظ اور ان کے معنی وہ تو دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو سوال ہے سوال نمبر 2، اس کے 2 سوال ہے۔ پہلا سوال ہے اس کا سوال نمبر 2 کا پہلا حصہ، پہلی غزل کے مطلب میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے۔ پہلے ہم پہلی غزل کا مطلب ہی پڑھیں گے۔ مقدور ہے میں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کی خداوند ہے تو لوح قلم کا۔ یعنی پہلی غزل کا مطلب جو ہے، اس میں شاعر یعنی میر درد جس کا شاعر ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں ان کو بیان کرنا، ان کو لکھنا، ان کا اظہار کرنا، یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے بیانات، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر نہیں سکے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان کرے یا ان کو تحریر میں لائے۔ یہی چیز، یہی بات وہ مطلب میں ہمیں کہنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ بیان کرنا یا تحریر کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا دوسرا سوال جو ہے اسی سوال کے تحت، شاعر کے دل میں کس کے غضب کا خوف ہے؟ پہلی غزل کے چوتھے شعر کو پڑھ کر جواب دیجیے۔ یعنی پہلی غزل کا چوتھا شعر جو ہے اس کے تناظر میں ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہے کہ شاعر کے دل میں کس کے غضب کا شوق ہے۔ چوتھا شعر ہم پڑھیں گے۔ ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم سے۔ ہمیں صرف غضب کے بارے میں یہاں بتانا ہے خوف اگر جی میں تو ہے، جی میں تو ہے تیرے غضب سے، یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی خوف ہے وہ تیرے غضب سے۔ یعنی شاعر دوسری غزل کے اس پہلی غزل کے اس چوتھے شعر میں جو ہمیں کسی غضب کا خوف دلاتا ہے وہ دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا خوف دلاتا ہے۔ یعنی مختصراً ہی اس کا یہ جواب ہے کہ شاعر میر درد کے دل میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا خوف ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 جو ہے دوسری غزل کے مقطع میں، یعنی جو دوسری غزل ہے اس کا جو مقطع ہے، شاعر دنیا کی کس حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں؟ یعنی دوسری غزل کا مقطع جو ہے، اس کا جواب جب ہم دیں گے تو ہمیں پہلے دوسری غزل کا مقطع پڑھنا ہے۔ یعنی دوسری غزل کا مقطع یعنی آخری شعر کیا ہے؟ وہ شعر پڑھ کے بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کہ در چلے۔ یعنی اس غزل کے مقطع میں شاعر دنیا کی ایک حقیقت سے روشناس کرانا چاہتا ہے، ہمیں اس حقیقت کو دینا ہے۔ یہ کون سی حقیقت ہے؟ یعنی حقیقت یہ ہے، اگر ہم اس کا جواب لکھیں گے امتحان میں سمجھاتا بھی ہوں، لیکن امتحان کا جواب جو آپ کو دینا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ مختصر لکھنا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو سمجھانا ہوں کہ اس دنیا میں لوگوں کا آنا اور جانا، یعنی جب لوگ جنم لیتے ہیں وہ آنا ہوتا ہے، یہاں سے جانا ہے جب لوگ مر جاتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ آنا اور جانا جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ اسی اصلیت سے، اسی حقیقت سے وہ ہمیں روشناس کرانا چاہتا ہے، ہمیں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے کہ انسان جب جنم لیتا ہے تو اس کو کون یہاں لاتا ہے؟ اس سے پہلے وہ کہاں ہوتا ہے؟ جب وہ مرتا ہے، جب وہ واپس چلا جاتا ہے، اس کو یہاں سے کون اٹھا کے لیتا ہے؟
اس کی روح قبض جب ہوتی ہے یہ کس کے حکم سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، اور پھر یہ جاتی کہاں ہے، اس چیز کو، اس حقیقت کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اسی حقیقت کی طرف وہ ہمارا ذہن جو ہے مبذول کرانا چاہتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ یہ دنیا میں جب لوگ آتے ہیں، جنم لیتے ہیں، جب واپس چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو یہ آنا جانا یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا کھیل تماشا ہے، یہ کیا آنکھ مچولی ہے، کہاں، کیسے، کس طرح، کون، کب، یہ سب کھیل جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے اور یہ کس سے چلاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. اور یہ سوال اگر امتحان میں آپ کو آ لکھا تو مختصر اس کا جواب دینا ہے کہ دوسری غزل کے مقطع یعنی آخری شعر میں شاعر دنیا کی اس حقیقت سے کہ دنیا میں لوگوں کا آنا یعنی جنم اور جانا بریکٹ میں لکھو موت کی اصلیت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں. یعنی اسی حقیقت سے وہ ہمیں روشناس کرانا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور سوال ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے. یہاں کچھ الفاظ دیے ہیں: تصوف، والد، احکام الصلاۃ، چھوٹی بہن. یہ ہمیں خالی جگہوں پر دیں گے. اس میں چار جملے اس نے دیے ہیں جن میں ایک خالی جگہ ہے اور 4 الفاظ بھی دیے ہیں. یعنی ایک الفاظ ایک جملے میں آئے گا، وہ ہمیں دینا ہے جائز جگہ پر جائز الفاظ، صحیح جگہ پر صحیح الفاظ. پہلا ہے میر درد کی غزلیں ڈیش میں لکھی گئی. سیدھا ہے میر درد کی غزل چھوٹی بہر، یعنی پہلے جملہ کے خالی جگہ پر لفظ چھوٹی بہر آئے گا. دوسرا ہے میر درد نے 15 برس کی عمر میں ایک رسالہ ڈیش تحریر کیا ہے. یعنی یہاں ہمیں رسالے کا نام دینا ہے تو سیدھا آئے گا احکام الصلاۃ. یعنی دوسرے مصرے دوسرا جملہ جو ہے وہاں جو خالی جگہ ہے وہاں لفظ جو آئے گا وہ ہے احکام الصلاۃ. تیسرا جملہ میر درد اپنے ڈیش کے شاگرد ہوئے. اپنے سبق میں بھی یہ پڑھا ہوگا، اس کے نوٹ میں بھی، کہ میر درد ابتدا میں اپنے والد کے شاگرد ہوئے. تو یہاں سیدھا لفظ جو آئے گا وہ آئے گا والد. یعنی میر درد اپنے والد کے شاگرد ہوئے. اس طرح تیسرے جملہ میں خالی جگہ پر والد لفظ آئے گا. آخری جملہ جو ہے اس کا چوتھا جملہ جو ہے ان کے کلام میں ڈیش کا رنگ غالب ہے. وہ تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ذہین اور ہوشیار بچے ہو تو آپ سمجھیں گے 3 لفظ تو چلے گئے 3 جگہوں پر، اب خالی ایک بچہ ہے وہ تو چوتھی جگہ پر آئے گا کیونکہ اب ایک ہی بچہ ہے، صرف 4 الفاظ ہے. تو یہاں اب تصوف ہمارے پاس بچہ ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ تصوف ہے. یعنی ان کے کلام میں ڈیش کا رنگ غالب ہے، یعنی ان کے کلام میں تصوف کا رنگ غالب ہے. اس طرح چوتھے جملے میں خالی جگہ پر لفظ تصوف آئے گا. یہ رہے یہ سوالات، یہ رہا آج کا سبق، اور کل دوسرا سبق لکھ کے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. تب تک خدا حافظ، اللہ آپ کو سلامت رکھے.